اس موقع کے اوپر ہم نے تو ہتھیار نہیں ڈالنے تھے، تو ہم نے خان صاحب کو ڈھونڈا بڑی کوشش کر کے. یہ انہوں نے 92 کا وہ جیتا تھا ورلڈ کپ، تو ہم نے سوچا کہ یار ان میں اتنا کرزما ہے کہ یہ اپنے کرزمے کے زور کے اوپر جو ہے ان دونوں کو چیلنج کر سکتے. ہم نے خان صاحب کو کہا جی سیاست میں آئے، وہ کہے نہیں میں نے تو بھی سیاست میں نہیں آنا، میں نے تو اسپتال بنانا ہے. He was right in his. اچھا ہاں وہ کہ نہیں میں نے نہیں سیاست میں آنا. پھر جو ان کی فنڈ ریزنگ، آپ نے انویٹیشن دیا تھا ان کو بغیر خود ملے تھے، کہا تھا عمران خان صاحب؟ ہم ہر وقت ہم ساتھ ہی ہوتے. اب ان کی فنڈ ریزنگ جو تھی نا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارے 10 کروڑ کا شارٹ فال ہے. میں تو لوگوں سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں پیسے والوں سے. تو میں نے انہیں سجیسٹ کیا، میں نے کہا خان صاحب آپ جو ہے نا عوام میں جائیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. میں نے کہا چلے ٹیم میرے پاس بان کے نوجوان کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد جب خان صاحب عوام میں گئے تو پھر خان صاحب پہ پیسہ بھی عاشق تھا اور عوام بھی عاشق تھے. جہاں بھی جاتے تھے ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اور لوگوں نے گھر دے دیے، لوگوں نے مطلب ایسے نوٹ گرتے تھے جیسے بارش ہو نا. لوگوں کا اعتماد تھا اس کے اوپر، تو وہ کر لیا. اس کے بعد خیر ان دا پروسیس پھر وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر انہوں نے پولیٹکس بھی شروع کر دی اسی نقطے کے اوپر. تو اگر آج ہائنڈ سائٹ پہ میرے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو میں خان صاحب کو، میں اس سارے پروسیس میں شروع میں تو جیسے اس کانسیپٹ کی ڈیولپمنٹ میں تو میں ساتھ تھا، لیکن ان کے پولیٹیکل سٹرگل میں ان کے ساتھ نہیں رہا کبھی بھی. لیکن میں آج یہ کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا کہ خان صاحب نے ان دو کرداروں کو یا ان دو خاندانوں کو جو اس ملک کی تباہی بربادی، اس ملک کے عوام کے بچوں کے مستقبل کے اندھیروں کے ذمہ دار ہیں، کم از کم ان کو کھونٹی پہ ٹانگ دیے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیے، ان کو نفرت کی علامت بنا دیے. اور ان کے بارے میں جو یہ مت تھی کہ ان کو کوئی سیاست میں ہرا نہیں سکتا، ان کو سیاست میں ہرا دیا. میں یہ اپنی اچیومنٹ نہیں بنا رہا، ان کی اچیومنٹ بتا رہا ہوں، اور اس کو اکنالج کرنے میں آج مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. جس طرح انہوں نے کیا، جس سٹرگل سے کیا، جس کوشش سے کیا، اس کے نتیجے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ میری قوم کے دشمن، میری قوم کی تکلیفوں کے ذمہ دار آج چھپتے پھر رہے ہیں کسی چھوٹے جانور کی طرح. آج وہ عوام سے منہ دکھانے کے قابل نہیں ان کو چھوڑا گیا. آج ان کی تمام امپائرز، ان کی تمام دنیا میں کھڑی ہوئی جائیدادیں اور دنیا بھر میں ان کے تعلقات، ان کے اپنے خاندان، ان کا سب کچھ، وہ آج انہیں نہیں بچا سکتے عوام کی نفرت سے اور عوام کی حقارت سے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ آپ عمران کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے. یہ اسی کا کریڈٹ ہے، اسی کا رہے گا. اور سب کو تسلیم کر لینا چاہیے اس بات کو کہ ہمارا جو ایک قومی وہ ڈیلیور کتنا کر سکیں گے، آگے کیا ہوگا، حکومت کیسی تھی، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے 54 سال سے پاکستان کی محکومی، میں نے سٹولن ایسٹس پہ کام کیا ہے، میں نے پاکستان میں کرپشن کے اگینسٹ کام کیا ہے، میں پاکستان کی اقتدار کے اندر سے میں نے دیکھا ہے. میں سب چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو پاکستان کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے، پاکستان کی غربت اور پاکستان کی ذلت کے ذمہ دار یہ دو خاندان ہیں، موروثی خاندان ہیں، جو آج ایک خان کی وجہ سے عبرت کا نشان بنے. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. بلکہ آپ اقوام عالم میں دیکھیں، جو خان صاحب اکثر آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں یا جیل سے کوئی نہ کوئی چھپوا دیتا تھا ان کے آرٹیکلز، تو جس جریدے کے پاس وہ جاتے تھے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ری پوسٹ کرتے تھے. جو یہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، یا جسے کی بورڈ واریر بھی ایک ٹائم میں کہا گیا، پھر آج کل ایک اصطلاح یوز کی جا رہی ہے اس کے لیے، ڈیجیٹل ٹیررزم. تو خان صاحب نے بڑا انٹیکٹ کیا اپنی یوتھ کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور انہیں لٹریٹ کرتے رہے.
یہ سر کسی ٹائم میں یہ رول عمران خان اور ٹیکنالوجی کا جو آپس میں کنیکشن تھا وہ اب آ کے ایسا تو نہیں ہو گیا اسٹیٹ کے لیے ایک پوائزن بن گیا، جسے پچھلے دنوں ISPR کی پریس کانفرنس شاید آپ نے سنی ہو، DJ ISPR کی. اصل میں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جو پورا تھیسس دیا ہے نا، میں اسے اگری نہیں کرتا. میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے انہیں کہیں مورچہ زن نہیں کیا ان نوجوانوں، ٹیکنالوجی نے ان کو مورچہ زن کر دیا. ٹھیک ہے، اٹس اے نیچرل فینومینا جس کو کہ ہمیشہ طاقت نہیں سمجھا کرتی. جب عوام کسی چیز کو صحیح سمجھ کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب نوجوان جو ہے کسی چیز کو صحیح کر کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایسٹس ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں ڈسپوزل پہ آ جاتے ہیں اس سسٹم کے. تو اس لیے یہ بلا وجہ خان صاحب کو ایکیوز کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کی بورڈ واریئرز پیدا کر دی ہیں، انہوں نے یہ دہشت گرد پیدا کر دی ہیں. ان نے یہ دہشت گردی تو گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے. یہ 6 انچ کی سکرین جو ہے، یہ آپ کیسے، اس پہ کون سی فائر وال لگائیں گے؟ میں نے پرسوں کہا تھا، میں نے کہا اس کی فائر وال کے بجائے پھر آ کر میں جا کے آپ کو ہر انسان کے اوپر ایک فائر وال لگانی پڑے گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے، وہ ذہن رکھتا ہے جس کو آپ قید نہیں کر سکتے. میں اگر انکار کر دوں کہ میں نے غلام نہیں بننا، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے مجھے غلام نہیں بنا سکتی. وہی آج کی کیفیت ہے. آج کے نوجوان باہر بیٹھے، میں نے انہیں کہا 98% آف دا کانگریس، US کانگریس جو ہے، انہوں نے آج آپ پاکستان کے بارے میں اپنا کنسرن شو کی ہے. یو شوڈ فیل پراؤڈ آف دیٹ. انہوں نے وہ بات کہی ہے جو پوری قوم کہہ رہی ہے. جی سر. اب اس کے مقابلے میں نے کہا آپ پاکستان میں چلے جائیں، نون لیگ کے جتنے سپورٹرز ہیں ان سے جا کے، ان میں سے بھی 98% وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا، جو کانگریس نے کہا. مطلب یہ ہے کہ کس سے لڑے ہو؟ ان سے نہیں لڑ سکتے، آپ اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتے. میں نے اپنے تمام اداروں سے ہمیشہ یہی بات کی ہے، میں نے ہر ایک سے یہی درخواست کی ہے کہ قوموں سے نہیں لڑا کرتے، اپنے نوجوانوں سے نہیں لڑا کرتے، نوجوانوں کو ساتھ لیا کرتے ہیں، ان کی تربیت کیا کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھایا. سر بات ادھر لے ہی آئے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کی میں بات کاٹتی سر، بات ادھر لے آئے ہیں تو بڑا ایک دھرینا سا میرا سوال ہے آپ سے اس معاملے کے اوپر. سر یہ جو پروجیکٹ ٹیسٹنگ اور پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان سے مرضی کے آؤٹ کمز لیے جاتے ہیں، جب وہ نہیں آتے تو پھر یہ بیک آف کر جاتے ہیں، پل آؤٹ کر لیتے ہیں اپنا ایسٹ، اور کچھ نہیں کرتے تو پھر وہ غدار بنا دیے جاتے ہیں. جو نہیں بیک آف کرتے تو ان کو کہتے ہیں جی آپ غدار وطن ہیں. تو یہ سر سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لاسٹ بریتھ ہے، اس کے بعد شاید یہ ٹوٹ جائے. دیکھیں یہ میں اس کا بہت ڈیپ اسٹوڈنٹ ہوں ان تمام ڈیولپمنٹس کا. میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کا میں واحد بندہ ہوں جنہوں نے اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے، اور میں اس کے اوپر کام بھی کرتا ہوں، اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں. ابھی ریسنٹ ڈیز میں یہ جو ساری انجینئرنگ ہوئی ہے فار کمپیریٹیولی ریلیوڈ ایٹماسفیئر پہ، میں نے اس پہ بہت طریقے سے اس سارے کانسیپٹ کو چلایا. میں اس کو سمجھنے کے بعد یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ غدار بنانے کا کوئی پروسیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. کوئی بھی غدار نہیں بن سکا. یہ بنا ہے نا سر، وہی وزیر اعظم بن گیا ایسٹ پاکستان کا، بنگلہ دیش کا. ٹھیک ہے جی، پاکستان میں ویسے مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے سر کس بات پہ کہ ہم نے ایک قوم جو ہمارا ایک، دیکھیں آپ پھر مجھے میں یہ کہوں کہ غدار بنانے کا سارا کام جو ہے وہ ہمارے سیاسی خاندانوں نے خود کیا ہے. جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس چیز کے اندر ذمہ دار سمجھتا ہوں سیاستدانوں.